بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کی یہ 33ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جنوری 630 کی اس رات جب قبیلہ حوازان کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن السما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازین کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بدھ کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانشمند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے، اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے، وہ اپنی بادشاہی کی بنیادیں پکی کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن درید بن السما نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں۔ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے، تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں، لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہام، کاہن نے کہا، ایک ہام، اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹ نہ دکھائیں، اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کریں، جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے، مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ہام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا تھا، اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا، اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا تھا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کی آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ کاہن نے اسے کہا، اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے، کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے کہا، کامیابی کا دار و مدار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے۔ کاہن نے کہا، اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا، میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن
उन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दरीद बिन अल समा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं, उन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाज़ैन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि उनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए। बूढ़े यहूदी ने कहा। मूर्ख लिखते हैं कि हवाज़ैन और सकीफ दो ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को ये खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है। ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीलों ने लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हनीन के करीब और ताश के मुकाम पर ले गए। उनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेजकर कि मुसलमान उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपने इत्तेहादी बना लिया था। इस मुत्तहदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। इसका सिपा सालार मालिक बिन औफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। उसने इस इजाजत का जवाब ये पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम ना होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था उससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दरीद बिन अल समा बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजुर्बा उसे था वो और किसी को नहीं था। सिपा सालार मालिक बिन औफ को बनाया गया था, लेकिन उसमें खूबी सिर्फ ये थी कि वो बहुत जोशीला था। दरीद को उसके तजुर्बे की वजह से बुला लिया गया था। दरीद बिन अल समा उस वक्त उस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर और ताश के मुकाम पर खेमाजन था। वो शाम के वक्त पहुंचा। उसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने बकरियां और गधों की आवाजें भी सुनी। उसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया है। उसे बताया गया कि सिपा सालार ने बाल बच्चे और मवेशी साथ ले जाने की न सिर्फ इजाजत दी है बल्कि उन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई भी की है। मालिक दरीद बिन अल समा ने मालिक बिन औफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तूने क्या किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वाले लश्कर की बजाय नकल मकानी करने वालों का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहम फरासत पर जरा सा भी शक नहीं, मेरे बुजुर्ग मालिक बिन औफ ने कहा, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सके। मैंने लश्करियों से कहा तो ये है कि मुहासरा लंबा हो जाने की सूरत में उन्हें अपने अहलो अहयाल और माल मवेशी के मुतालिक परेशानी पैदा हो जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ और है। मैं मक्का को मुहासरे में नहीं लूंगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जा लेंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज और अक्लमंद हैं। वो पैंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है हमारे आदमी उनकी बेजिगरी के आगे ठहर ना सकें। वो जब देखेंगे कि उनकी औरतें और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं तो वो उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे और ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तजुर्बा उम्र से हासिल होता है, मालिक दरीद ने कहा। तेरे पास जज्बा है, गैरत है, जुर्रत है, लेकिन अकल तेरी अभी खाम है। लड़ाई में उन लोगों का ध्यान आगे नहीं पीछे होगा। ये यही देखते रहेंगे कि दुश्मन पहलू से या अकब से उनके बाल बच्चों तक तो नहीं आ गया। दुश्मन जब उन पर जवाबी हमला करेगा तो ये तेजी से अपने बीवी बच्चों तक पहुंचेंगे कि ये दुश्मन से महफूज रहें। तू बहुत बड़ी कमजोरी अपने साथ ले आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी क़यादत को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। उसके पास एक से बढ़कर एक काबिल सालार है। वो तेरी इस कमजोर रग पर वार करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेरे लश्कर की औरतों और बच्चों को
یرغمال میں لے لیں، انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو، تم نے محسوس نہیں کیا اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا، میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن السما یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا، تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ درید نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے، تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن السما نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازین قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا ساز و سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اس سے کہا، رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ۔ حوازن اور ثقیف کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے، انہیں خیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظامات کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہا کہ ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں، اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں تیار بیٹھ جائیں گے کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو
محاصرے میں لے لے یا سیدھی یلغار کر دے تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھے رہے۔ اس دور کی مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کوندو گے نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے، مالک بوڑھے درید بن السما نے کہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ کے آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کی حالت میں ہے، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوا چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جماعت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نو میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے، مالک درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی چالیں سوچ سکتا ہے تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ تجھ میں جرت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔